بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ پیناما کیس میں مجھے خاموش رہنے کے لیے 10 ارب کی آفر کی گئی۔ کپتان کا وزیر اعظم پر بڑا الزام۔ آفر کس نے کی اور کب کی؟ 10 ارب روپے کون لے کر آیا؟ کیا ادارے اس قدر سنجیدہ الزام کا نوٹس لیں گے؟ بہت سے سوالات، جواب تاحال نامعلوم۔ پیناما کیس میں شریف فیملی اپنی قانونی ٹیم کے وکلاء سے ناخوش کیوں؟ لیگل ٹیم کے ایک وکیل اہم دستاویزات عدالت میں کیوں پیش نہ کر سکے؟ کیا مزید ثبوت جے آئی ٹی میں پیش کرنے سے معاملہ سلجھ جائے گا؟ ڈان لیکس رپورٹ جاری ہونے کا مسلسل انتظار۔ کارروائی کس کے خلاف ہونا تھی اور کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں۔ شامی صاحب، 10 ارب روپے کا سوال ہے حضور والا، 10 ارب روپے کا۔ کل شوکت خانم میموریل اسپتال کی ایک تقریب تھی جو کہ ایوان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں اس کا انعقاد ہوا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے اداروں کو سپریم کورٹ کے حوالے سے، فیصلے کے حوالے سے اور اوورال جو صورتحال ان کو درپیش رہی 5-6 سالوں میں، اس کا خلاصہ بیان کیا اور پھر اینڈ رزلٹ کیا نکالا انہوں نے، ان کی زبانی سننا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے خان صاحب نے کل کیا فرمایا خیبر پختونخوا میں پشاور میں۔ جن اداروں میں تحقیقات کرنی ہے وہ سارے لوگوں کے نیچے، اگر ہم نے ان کے اوپر اب پریشر نہ رکھا کیونکہ اس پہ سے نکل نہیں سکتا نہیں، لیکن اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے، اس کے پاس کتنے بڑے مسائل ہیں، اب سوچیں کہ مجھے اس نے کتنے پیسے آفر کیے ہوں گے کہ میں آرام سے صرف چپ کر جاؤں، پیچھے بھی نہ چپ کر جاؤں۔ 10 ارب روپے اگر وہ مجھے یہ آفر کر سکتے، سوچے کہ باقیوں کو یہ اداروں کو کتنے پیسے آفر کرے گا۔ 10 ارب روپے شامی صاحب بہت بڑی رقم ہے، یہ تو گننے میں شاید گھنٹہ کو لگ جائے اگر چھوٹے نوٹ ہوں تو۔ نہیں، جن کے پاس یہ اربوں روپے ہیں اچھا، ان کو گننے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ سر یہ کتنی اہم الزام ہے، کتنا بڑا پہلی الزام بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو گفتگو ہے یہ کی ہے شوکت خانم جو ہسپتال ہے پشاور کا، اس کے حوالے سے منعقد ہونے والی ایک تقریب۔ جی ہاں، کچھ اخباروں نے کوٹ کیا کہ اس تقریب کہیں اور ہوئی تھی، وہیں خطاب کیا، لیکن جو پی ٹی آئی کا آفیشیل فیس بک پیج ہے وہاں یہ لکھا آ رہا ہے کہ یہ سی ایم کے پی کے یعنی ایوان وزیر اعلیٰ میں ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اس طرح کی تقریب منعقد ہو سکتی ہے کیونکہ شوکت خانم ہسپتال کی تقریب جو ہے ایک بابرکت تقریب ہے، اس میں اور ایک بڑا نیکلام ادارہ ہے قائم ہو رہا ہے پشاور میں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اعتراض اس پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پہ اعتراض ضرور اٹھتا ہے کہ خان صاحب کو ایک ایسی تنظیم یعنی ایسی تقریب میں اس طرح کی سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے کوئی اور فورم جو ہے منتخب کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بہت سنجیدہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اور دوسرے اداروں کو کس کس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی، اور پھر سوات جے آئی ٹی جو بننے والی ہے وہ بھی اس حوالے سے اعتراضات اٹھا دیے۔ تو اب یہ لازم ہے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے از خود، اور سپریم کورٹ نوٹس لے گی، لینا چاہیے، اور خاص صاحب سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کی تفصیل فراہم کریں، ثبوت دیں، اور ایک جے آئی ٹی اس کے لیے بھی قائم ہو جائے تاکہ اس کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی یہ مطالبہ نہیں کر دینا چاہیے؟ بس ہر ایک کو کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی ہو، بلکہ جو ہر ایک کو سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دینی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے صدر پاکستان ہیں ممنون حسین صاحب،
وہ خود چیف جسٹس کو یہ ریفرنس بھیج دیں، چیف جسٹس پاکستان کو جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کو یہ ریفرنس بھیجیں، صدر مملکت ٹھیک، معاملے کی نزاکت کو دیکھتے اتنا بڑا الزام ہے یہ، اور پاکستان کے ادارے جو ہیں سارے ان کی انٹیگریٹی کا سوال ہے۔ اور دیکھیے ملک جو ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے، ملک اداروں سے ترتیب پاتا ہے، جتنے ادارے مضبوط ہوں گے اتنا ملک مضبوط ہوگا، اور اگر اداروں پر انگلی اٹھائی جا سکے یا اٹھانے کا محل پیدا ہو جائے تو اسی طرح سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو دیکھیے، پاکستان کو اپنے اداروں پر فخر ہے، ہماری عدلیہ جو ہے، ہماری فوج جو ہے، ایون ہمارے سیاسی ادارے بھی جو ہے، آپ دیکھیے ان سب کو ان کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے، اور جہاں سوال اٹھے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ تو چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا ہے ابھی جب بنی گالہ تجاوزات کیس میں وہ پیش ہوئے کہ آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں، آپ کی بات سے منفی یا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، عوام آپ کو مانتی ہے، پیچھے چلتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس لیے یہ اس بات کو ہوا میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی تہ تک اترنا چاہیے ہر قیمت پر۔ یہ تو بڑا اہم مطالبہ ہے جو آپ اس پلیٹ فارم سے آپ نے بھی اٹھایا، لیکن شامی صاحب سوال جو اٹھ رہے ہیں خان صاحب کی تقریر سننے کے بعد، ایک تو حکومت نے اس کو مسترد کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ کی آج پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ بھی رات کو آیا تھا، لیکن سوال اس الزام کے پیچھے تین ہیں۔ یہ آفر کب ہوئی، یہ آفر کس نے کی اور کیوں کی، کون پیسے لے کر آیا؟ اس کا جواب ان کی ویڈیو میں بھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے کسی بھی حلقے نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، سپریم کورٹ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے، صدر مملکت سے حرکت میں آئیں، وزیر اعظم اس پہ خاموش نہ بیٹھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو چاہیے، خورشید شاہ صاحب کو، وہ حرکت میں آئے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو بالکل معمولی بات نہ سمجھا جائے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی ہمیں کچھ سننے کو نہیں ملا، البتہ اسفندیار ولی صاحب اس پہ بول رہے ہیں، دکھائیں آپ کو ذرا، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے 10 ارب، تو یہ عرب جو ہے یہ الف سے لکھا ہے اس نے کہ عین سے عرب، پھر ایسی بات ایک لیڈر قوم سے کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ پوری ڈیٹیل شیئر کرے۔ عمران خان بتا دے کون گیا اس کے پاس، کدھر ملا ہے وہ، اور دوسرا جیسے میں نے کہا الف اور عین کے عرب کا فرق بھی ذرا وہ کلیئر اپ کرتے ہیں۔ جب گنجائش ہی نہیں ہے تم میں تو میں کیوں تجھ سے رابطہ کروں؟ ان سب کو پتا ہے کہ ہمارا یہی سٹینڈ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسفندیار والی دیکھیے طلال چودھری صاحب نے اور مسلم لیگ کے دوسرے لوگوں نے اس پہ پھپتیاں کسی ہیں، اس پہ فکر چست کیے ہیں، اس کا مذاق اڑایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں معاملہ اس سے آگے کا ہے، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور صدر ممنون حسین سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر اور خورشید شاہ صاحب تک اور آصف علی زرداری صاحب تک میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ ہر قیمت پر اس کو کسی نہ کسی ٹیک اپ کیا جائے، اس پہ پہنچائیں انجام تک، اور اس کے بغیر چین سے نہ بیٹھیں۔ ویسے مریم اورنگزیب صاحبہ کا خیالات بھی سن لیتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، سنا دیں، بات ہم نے جو کرنی تھی وہ کر دی۔ ٹھیک، دیکھ لیجئے ویسے کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی بھی تھوڑی سی بھی اخلاقی جرت باقی ہے تو آپ اتنا بڑا جھوٹا الزام ایک دفعہ پھر حکومت پر، اسٹیٹ پر، ان اداروں پر لگانے سے پہلے یا لگانے کے بعد اس کی تفصیل بتاتے، اور جس وقت آپ سپریم کورٹ میں پکوڑوں والے کاغذ۔ اب سر آخری سوال نہیں، دیکھیں آخری بات یہ ہے، اگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو اس کے بڑے سنجیدہ اثرات ہیں خان صاحب کی سیاست، خان صاحب کی سیاست پر، اپنی سیاست پر، کیونکہ اس کے لیے پھر کوئی درخواست جائے گی کہ وہی سپریم کورٹ میں کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے قومی اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہیں ہیں۔ یہ نقطہ تو ڈیفینیٹلی اٹھے گا، اس لیے خان صاحب کو بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ اس میں تعاون کرنا چاہیے، اس کی تحقیقات میں، اور معاملے کو تہ تک پہنچانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے شامی صاحب کہ اس بیان کی تعویل یہ پیش کی جائے جیسے کہ سیاستدان عموماً کرتے ہیں کہ یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، دیکھیے رات گئی بات گئی، میں نے جو بات آپ سے عرض کرنی تھی، اصل میں مصیبت یہ ہے کہ اب آپ گھوڑے باندھ رہے ہیں گاڑی کے سامنے۔ میں نے ایک بنیادی بات عرض کر دی ہے
کہ انتہائی اعلیٰ سطح پر اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. چلیں اب بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب وہ اگلے موضوع جو کہ جڑا ہے پاناما کیس کے حوالے سے اور وزیر اعظم کی جو وکلا کی ٹیم ہے اس حوالے سے, اس پر جانے سے پہلے جو پچھلا موضوع صاحب سے جڑی ایک اطلاعات کچھ موصول ہوئی ہیں کہ ایک انٹرویو خان صاحب کا اگلے گھنٹے میں کسی چینل پر نشر ہوگا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ جو سوال اٹھایا گیا کس نے آفر کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے کوئی قریبی دوست ہیں, عزیز ہیں, انہوں نے آفر کی. اور دوسرا سوال کہ کب آفر ہوئی, وہ کہتے ہیں جی 2 ہفتے پہلے آفر. یعنی جب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, جب سارا ہنگامہ اٹھایا جا چکا تھا اور اس وقت تو کوئی بہرحال جو بھی صورت ہے تحقیقات ہونی چاہیے بالکل, اور اس کی تہ تک اترنا چاہیے بالکل, اسے ہوا میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک. لیکن پاناما جانے سے پہلے احسان الاحسان سابق ترجمان جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے ساتھ وابستہ رہے, ان کا آج ویڈیو اعترافی بیان ہے, بڑا تفصیلی. ان کا اصل نام لیاقت علی تھا, میں کالج میں پڑھتا رہا اور جب جا کے ان کے ساتھ دیکھا تو حالات کچھ اور تھے. اسلام کے نام پر ورغلا رہے ہیں نوجوانوں کو. این ڈی ایس اور را کا بالخصوص نام لیا کہ وہ پیسے دیتے ہیں, اور جو عمر خالد خراسانی تھے وہ یہ تک کہتے تھے کہ اگر اس کام کے لیے دہشت گردی یعنی پاکستان میں کرنے کے لیے اسرائیل سے بھی مدد لینا پڑی تو ہم ضرور لیں گے. اور ان کا جو این ڈی ایس ہے وہ باقاعدہ راستہ فراہم کرتی ہے یعنی دہشت گردوں کو پاکستان میں. افغانستان کی ایجنسی ہے وہ تو یہ اعترافی بیان اور احسان اللہ احسان کا اس سب کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر آنا. اب سوال جو آج سوشل میڈیا پر سارا دن زیر بحث رہا وہ یہ, کیا انہیں معاف کر دیا جانا چاہیے؟ ظاہر ہے جب آپ کا یہ اعلان ہے, جو شخص سرنڈر کرے گا اور اعتراف کرے گا اپنی غلطیوں کا, ان کو آپ پناہ دے دیں گے, ان کی توبہ قبول کر لیں گے. اور جس طرح بلوچستان میں جو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے, ان کو شہری کے طور پر کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اب یہ تو جب باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں آپ, تو اس کے بعد ہاں اگر آپ کسی کو پکڑیں لڑتا ہوا پھر معاملہ اور ہے, پھر تو اس نے توبہ نہیں کی نا. بالکل ٹھیک. اور جو توبہ کر چکا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اکرم شیخ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں پاناما کے کیس کے اوپر بات کرنے کے, لیکن ابھی دستیاب نہیں ہے تو لہٰذا ہم پہلے بات کریں گے ڈان لیکس رپورٹ کی. ابھی بھی انتظار ہے, تصدیق ہو گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ رپورٹ وزیر اعظم کو موصول ہو چکی, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وزیر اعظم ہاؤس مدرجات جاری کرے گا کہ کیا منظوری دی وزیر اعظم نے. کارروائی کس کے خلاف ہونا تھی اور ہو کس کے خلاف رہی ہے؟ دیکھیے ہم نے اس پہ بہت کل گفتگو کی ہے اور بڑی خبریں اس کی آئی ہیں. کل اخبارات میں چھپی, الیکٹرانک میڈیا میں, ہمارے اپنے چینل میں بھی ایک بریکنگ نیوز کے طور پر آئی, اور دوسری جگہ بھی یہ خبریں آئیں, اور پھر آج بھی اخبارات اس سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے واضح اعلان نہیں آیا. یہ بات تو آ گئی کہ وزیر اعظم کو یہ رپورٹ پیش کر, یہ واضح اعلان ہے صرف, اور وزیر اعظم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ان کی طرف سے کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا قوم کو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اولین فرصت میں جو اس کی سفارشات ہیں اور جو اس کی تفصیل ہے اس پر قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, تاکہ یہ معاملہ نپٹے اور ایک طرف لگ جائے. دیکھیں نا, ایک کمیٹی بنی ہے, اس کی سفارشات آئی ہیں, اب اس سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمیٹیز جو بنتی پھر معاملے کو ختم کرنے کے لیے بنتی. کوئی معاملہ, کوئی اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے نا, تو یہ اونٹ جو ہے وہ اس کروٹ پہ بیٹھ جانا چاہیے. ایک بات. اب اصل مسئلہ یہ ہے, اب اس میں طارق فاطمی صاحب کا نام آ رہا ہے, اس میں راؤ تحسین صاحب کا نام آ رہا ہے. ہمارے خورشید شاہ صاحب نے تو کہا ہے کہ کوئی سرکاری افسر نچلی سطح کا اس کو پکڑے قربانی کا بکرا بنا دیں. اب بات اصل ذمہ داروں کو بچا, بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے نوٹس میں یہ بات آئی, یہ اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو فاطمی صاحب کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ ان سے وزارت خارجہ جو ہے اس کی ذمہ داری لی جائے گی, اس کی ذمہ داری واپس لے لی جائے گی, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ اعتماد نہیں رہا وزارت خارجہ کے حوالے سے. باقی وہ اپنے فرائض, یعنی ایک شک پیدا ہو گیا ہے, حالانکہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ان سے رپورٹر کے رابطے تھے, اس نے ان سے بات کی. اب دیکھیے
یہ رپورٹر جو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ پی آئی او ہو یا کوئی ایڈوائزر ہو یا اسپیشل اسسٹنٹ ہو یا وزیر ہو، رپورٹرز ان سے بات کرتے ہیں اپنی سٹوریز کو یعنی آخری شکل دینے کے لیے. یہ تو معمول نہیں ہے، معمول ہے. پریکٹس ہے. تو اس سے رابطے کو آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، اور پھر رپورٹر کے جو نکالے ہوئے نتیجے ہیں وہ کسی دوسرے سے منسوب کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ مناسب بات یہ ہوگی کہ یہ رپورٹ سامنے آ جائے تاکہ یہ معاملہ ایک طرف لگ جائے. ٹھیک. اب اس میں بنیادی بات جو ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ اس میں ساری جو گاڑی ہے نا یعنی الٹی چلائی گئی ہے. وہ کیسے؟ انجن جو ہے وہ آگے کی بجائے پیچھے لگا دیا گیا، کیونکہ جس وقت یہ خبر چھپی ڈان میں اور اس پر اعتراض ہوا ہماری حساس اداروں کو، ہماری فوج 6 اکتوبر کو، تو آئی ایس پی آر نے یہ فوری طور پر یہ تاثر دیا، یہ بات اس طرح سے آئی کہ جس نے یہ خبر دی ہے اس کو پکڑا جائے. اور اب یہ دلچسپ بات سنیے، عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے تب ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کے ہم نے آج، کیونکہ ان کے ٹویٹس تو محفوظ ہیں، ان کی پروفائل بھی موجود ہے، وہ ساری چیک کی. ڈان لیکس کے حوالے سے کوئی بھی ٹویٹ ان کا دستیاب نہیں تھا، وہ ڈیلیٹ ہو گئے سارے. واللہ العالم، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دستیاب نہیں تھا. پھر جو آئی ایس پی آر کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر ایک ہمیں پریس ریلیز ملی جو کہ 14 اکتوبر 2016 کی ہے. اس واقعے کے یہ کور کمانڈرز کی جو 7 میٹنگ دن ہے بعد اس کی ہے، اس 7 دن کے بعد ان کی میٹنگ ہے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ آپریشن ضربیاز، نیشنل ایکشن پلان اور اندرونی بیرونی حالات کا جائزہ. آخر میں 2 لائنیں ہیں کہ اس میٹنگ میں جو شرکاء ہیں انہوں نے سیریس کنسرنز کا اظہار کیا ہے اوور فیڈنگ آف فالس اینڈ فیبریکیٹڈ اسٹوری آف این امپورٹنٹ سیکیورٹی میٹنگ. اچھا اب دیکھیں یہ فالس اینڈ فیبریکیٹڈ، ایک طرف سے یہ بات کہی گئی، دوسرا یہ اس کی فیڈنگ پر. اب دیکھیے اصل بات یہ ہو رہی ہے فیڈ کس نے کی ہے. تو آج تک دیکھیے میری عمر اتنی گزری ہے اس پروفیشن میں، مجھ پر مقدمات بھی قائم ہوئے، میں جیل بھی گیا، اور کئی ہمارے ساتھی ایسے موجود ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف یعنی ناگوار صورتحال جو ہے اس کا سامنا کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی خبر ایسی چھپتی ہے جو غلط ہو تو پہلے تو حکومت اس کی تردید کر دیتی ہے اور متعلقہ اخبار اس کی تردید چھاپ دیتے ہیں. اچھا، یہ 10 اکتوبر کی بھی ایک سٹوری اسی واقعے سے منسوب ہے جس میں ایسے ہی الفاظ استعمال کیے گئے. ٹھیک ہے نا، زور دیا گیا فیڈ کی گئی جس اس کے بارے میں. اچھا اب اگر وہ تردید کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، اپنی سٹوری پہ قائم رہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی جو اس کے اندر کو افشا ہو گیا ہے راز اور سیکورٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، تو پھر آپ مقدمہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک. اور دیکھیں رپورٹر ہو یا ایڈیٹر ہو یا پبلشر ہو، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. میں نے ایک ایڈیٹر کے طور پر بھی، ایک پبلشر کے طور پر بھی، ایک کارکن کے طور پر بھی مقدمات کا سامنا کیا ہے اور عدالتوں میں مقدمے لڑے ہیں. اب اگر کسی ایڈیٹر سے، کسی رپورٹر سے، کسی اخبار سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے، اور تو اس پر پھر مقدمہ قائم کریں گے. آپ قانون کی جو خلاف ورزی ہو گئی ہے اس کو واضح طور ایف آئی آر درج کریں گے، اور پھر جو قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی. لیکن یہ جو ادارہ یہ تو تسلیم نہیں کرتا نا، وہ تو کہتے ہیں ہم نے کاؤنٹر چیک کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس پہ مقدمہ قائم کریں. اگر آپ نے افشا کی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سیکورٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، ملکی مفاد کو نقصان پہنچا ہے، تو آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتا کوئی. ہم کوئی مقدس گائے نہیں ہیں. ہمارا کبھی مطالبہ نہیں رہا کہ ہمیں قانون سے بالاتر سمجھا جائے. ہم قانون کے تابع ہیں، قانون ہمارے تابع نہیں ہے. تو پھر آپ مقدمہ قائم کریں. جب آپ مقدمہ قائم کریں گے، پھر اگر میں فرض کیجئے میں نے کوئی سٹوری چھاپی ہے تو میں اپنا دفاع خود کروں گا عدالت میں جا کے. یہ الٹی گنگا بہا دی گئی کہ جناب فیڈ کس نے کی ہے، لیک کس نے کی ہے، خبر من گھڑت میں ہی ہے، لیک بھی ہوئی ہے، پھر فیڈ کس نے کی ہے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. جیسے دیکھیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ پریس ریلیز اور پریس نوٹ ہوتے ہیں جو منون چھپتے ہیں اخباروں میں، باقی نہیں چھپتے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اب جب باقی رپورٹر کو محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو سے کام کرنا پڑتا ہے، اپنے ذرائع کو استعمال میں لانا پڑتا ہے، ذرائع کو استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر خبر بنتی ہے. ایسے نہیں بنتی خبر. بالکل ٹھیک. کل واقعہ آپ سنا چکے ہیں. ہاں جی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور ملتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ.
ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, پاناما کیس کا فیصلہ آ گیا, JIT بننے میں ایک دن باقی, کل آخری روز ہے, لیکن اس سے پہلے یہ خبریں سامنے آئیں کہ جو شریف خاندان ہے وہ اپنی وکلا کی قانونی ٹیم جو ہے اس میں سے کچھ سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے پلیڈ نہیں کیا اور جو ثبوت کچھ تھے وہ پیش نہیں کر سکے. جو قطری خط ہے اس کو غیر مناسب طریقے سے وہاں پریزنٹ کیا گیا, اور کچھ ججز کی سٹیٹمنٹس بھی بیچ میں شامل کی گئی خبروں میں کہ جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ کیسے گیپس اینڈ ہولز رہ گئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور کیا اس کے ساتھ ہی تو ٹویٹ بھی آیا نا وہ محترم مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے, انہوں نے کہا یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہم ان سے خوش نہیں ہیں, یہ بالکل غلط ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے مینشن بھی کیا, ہم ٹی وی پر بھی دکھاتے ہیں وہ ٹویٹ, ان کا یہ غلط ہے. ان کا نام لے کر, جی نام لے کر وہ یعنی ناقابل تنازع ہے ان کی ذات جو ہے, اور جو انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے, بڑے اعتماد کا اظہار کیا اس کے اوپر. اصل میں اکرم شیخ صاحب جو ہیں قطری خط تو انہوں نے پیش کیا تھا نا. ہاں بالکل. اور وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, میرے خیال رات واپس آئے ہیں, اور ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ خط جو تھا ان کو لفافے میں بند کر کے دیا گیا تھا موکل کی جانب سے, اور ان کے جو سینئر وکیل تھے, میرے خیال سلمان بٹ تھے اس وقت شاید, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ خط اسی طریقے سے اس موقع پر پیش کر دیا جائے. ٹھیک. جبکہ شیخ صاحب اس سے متفق نہیں تھے, مگر وزیر اعظم نے پھر ان کی بات جو تھی, سلمان صاحب کی بات مان لی, اور پھر خط پیش ہوا, اور خط انہوں نے اسی طریقے سے اپنے موکل کی ہدایت کے مطابق پیش کر. یہی انہوں نے آج ایک اور ٹی وی چینل پہ کہا, لیکن ابھی ہمارے ساتھ آ بھی چکے ہیں لائیو. نہیں, اب کیونکہ کامران خان صاحب جو ہیں ان کے پروگرام میں انہوں نے اظہار خیال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ وہ وہاں گفتگو کرنے آگے ہیں, بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہاں گفتگو کرنے میں زیادہ بہتر ہے. چلیں, ٹھیک ہو گیا. یہی انہوں نے ایک اور ٹی وی چینل پہ کہا کہ جو موکل کی ہدایات ہیں ان پر ہم پابند رہے. یہ بات انہوں نے کہی, اور کیونکہ وہ تفصیل سے گفتگو وہاں کر لیں گے. اور دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اب مختلف وکیل جو ہے نا, ان کی مختلف تعبیریں ہیں, مختلف شرح ہیں. اس وقت پہلی بات تو یہ کہ مٹھائی بانٹی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور جو اکثریتی فیصلہ ہے اس نے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا وزیر اعظم کو. اور طلال چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی معیار ہے فیصلے کا, کہ آیا ہمیں ڈسکوالیفائی کیا گیا وزیر اعظم کو یا نہیں کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا تو ہم سمجھیں گے ہماری جیت ہے. اس لیے مسلم لیگ نون یہ مقدمہ ہاری نہیں ہے, ان کے اپنے طے کردہ معیار کے مطابق. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, ایک ادنا طالب علم کے طور پر میرا خیال ہے کہ اس میں بنیادی بات پہلے یہ طے کر لینی چاہیے تھی کہ کمیشن جو ہے وہ قائم ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. ٹھیک. اچھا, اب میں آپ کو قطع کلامی اس لیے کر رہا ہوں, اکرم شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو بات میں نے آپ کے ہاں کرنی تھی نا, وہ میں نے ابھی تک کہیں نہیں کی اور آپ کے ہاں کرنی ہے. کیونکہ میں نے تو دیکھیے کامران خان صاحب کے احترام میں یہ بات چھوڑ دی تھی, اور وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت, اس معاملے پر وہ کر چکے. انہوں نے کہا جس معاملے پہ میں نے آپ سے بالخصوص بات کرنی تھی وہ میں نے آپ کے ہاں ہی کرنی. چلیے پھر کر لیجئے. السلام علیکم اکرم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور اللہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. شامی صاحب وہ بات سن لیتے ہیں. رحمان شامی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. نہیں, آپ کیونکہ جب یہ ہماری پروگرام سے پہلے کامران خان صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں گفتگو ہوئی, اور پھر جب ہمارا پروگرام شروع ہوا تو ان سے آپ کی گفتگو شروع ہو گئی, تو ہم نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ تفصیل سے بات وہی ہو جائے, ان کے احترام میں بھی اور آپ کے احترام میں. لیکن چلیے, آپ نے ہمارے یہاں بھی کو بات کرنی ہے تو اب آپ فرمائیے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر سے بھی چلا جاؤں اور آپ سے بھی چلا جاؤں. دو گھروں کا مہمان تو ویسے بھوکا رہتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں جگہ سے آپ کو ایک اچھا کھانا ملے گا. چلیں بسم اللہ. فرمائیے شیخ صاحب, یہ آپ کی پوزیشن اس وقت ہے کیا؟ آپ نے یہ خط کیوں پیش کیا اس طریقے سے لہراتے ہوئے کہ ایک ہنگامہ ہو گیا؟ بس گزارش یہ ہے شامی صاحب, بات یہ ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ میں نے آپ کی بھی بے شمار مقدمات میں وکالت کا خوشگوار فریضہ سر انجام دیا ہے. یہ کلائنٹس کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اور کلائنٹ کی انسٹرکشنز یہ تھی
اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو حمد بن جاسم بن جابر الطانی ہیں انہوں نے اس شرط پہ یہ خط دیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کے ساتھ منسلک کر کے عدالت میں پیش کرنے کی بجائے یہ عدالت کی تحویل میں پیش کیا جائے اور اس سے آگے ثوابدیدی اختیار عدالت کا ہے کہ وہ اس کو شیئر کرے کسی کے ساتھ یا نہ کرے. مجھے یہ 2 ٹوک انسٹرکشنز دی گئیں جناب حسین نواز صاحب نے اور باقی اپنے فیملی کی موجودگی میں. ظاہر ہے ایک وکیل جو ہے وہ انسٹرکشنز کو ہی فالو کرتا ہے اور میں نے یہ جو آپ کے جو قواعد ہیں اتفاق ہے حسن اتفاق ہے کہ میں نے اپنی 44 سالہ وکالت میں 30 برس ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے پیشے کی خدمت کرتے ہوئے میں نے گزارے ہیں. یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی ترتیب تشکیل اور تدوین میں بھی میرا کچھ حصہ ہے. تو میں سوچ نہیں سکتا کہ کلائنٹ کی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کر دوں. ٹھیک آپ مجھے کہیں کہ آپ ڈٹ جائیں یہاں اور میں وہاں جو ہے وہ بیٹھ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز کو فالو کیا ہے. میری جو انگیجمنٹ کی مدت تھی وہ 7 نومبر سے لے کر 9 دسمبر تک تھی. یہ طے شدہ ارینجمنٹ تھی کہ اس محدود مدت کے لیے میں ان کی وکالت کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنی باقی مصروفیات جو ہے وہ میں کر سکوں گا. اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو میں ابھی بھی ان کا ویل وشر ہوں. میں نے ان کا فیصلہ اپنے سفر کے دوران پڑھا ہے. مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آتے ہوئے اپنے انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے فیصلہ. تو مجھے ظاہر ہے دلچسپی ہے نا, تو میں ان کا دعا گو ہوں. اللہ کرے وہ سرخرو ہوں اور اللہ کرے پاکستان کی سیاست سرخرو ہو. خدا کرے کہ پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم ہو اور خدا کرے کہ پاکستان کی جوڈیشری بھی مستحکم ہو. شیخ صاحب یہ بتائیے مجھے ایک بات ہے, ویسے تو ذاتی سی بات ہے لیکن میری معلومات تو یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے میں کوئی فیس بھی نہیں لی. میں نے کوئی فیس نہیں لی. اچھا ٹھیک. ایک پیسہ بھی میرے لیے بالکل نہیں. آپ تو ماشاءاللہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ قومی مقدمات میں اور دوستوں کے مقدمات میں آپ نے کبھی بھی فیس کا مطالبہ نہیں کیا یا فیس پہ نظر نہیں رکھی. مگر شیخ صاحب ایک بات بتائیے, تو اگر میں نے دوستوں ہاں جی بات پوچھئے, بات آواز کٹ گئی آپ کی. ہاں جی, میں نے کہا آپ نے کبھی فیس پہ نظر نہیں رکھی. آپ کا ریکارڈ یہی ہے قومی معاملات میں بھی اور دوستوں کے معاملات میں بھی, اور یہ آپ کی خوبی کی بات ہے. شامی صاحب, اگر میں اپنے دوستوں سے مقدمات فیس کے بغیر کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں تو ایک ایسے شخص سے جو میرے بیٹے کا کلاس فیلو ہے حسین نواز. شامی صاحب کی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی بالکل سن رہے ہیں ہم شیخ صاحب, آپ کو بالکل سن رہے ہیں ہم, آپ کو بالکل سن رہے ہیں. آپ کو ایک ایسا میرے بیٹے کا کلاس فیلو حسین نواز, میں اس سے فیس کا مطالبہ کرتا, اپنی بیٹی سے فیس کا مطالبہ کرتا. انہوں نے مجھے پریشانی میں پکارا, میں نے لبیک کہا, میں چلا گیا. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اب ایک مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے ٹھیک بیت اللہ شریف میں جا کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سینئر وکیل کے طور پر کہ اللہ مجھ سے دوستوں کی اور اپنے قریبی لوگوں کی اسی طرح خدمت لیتا رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ ایک سینئر وکیل کے طور پر, ایک بہت ہی ممتاز قانوندان کے طور پر, اور یہ ہمارا قانون بھی اور دستور بھی ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ فیصلے پر فیئر کومنٹس کر سکتے ہیں. وہ فیئر کومنٹس ہم ان کے لیتے ہیں. ان کی ٹیلی فون لائن ابھی دوبارہ ہم ریکنیکٹ کر رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ شیخ صاحب سے یہیں سے گفتگو سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب وقت بہت کم اور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہی سوال جو آپ نے اٹھایا شیخ صاحب, بینگ اے سینئر لائر, آپ کا فیئر کمنٹ کیا ہے اس ڈیسیژن کے بارے میں, شاید آپ جاننا چاہ رہے ہیں. جی شیخ صاحب. سر میرا بہت دیانتدارانہ کامنٹ یہ ہے کہ کاش یہ سارا فیصلہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد آتا. اچھا ٹھیک. جے آئی ٹی کی رپورٹ فرض کیجئے جے آئی ٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہے ان پراپرٹیز کی
خرید و فروخت میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، تو دو بہت ہی آنے والے قداور جج صاحبان جو مستقبل میں پاکستان کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے دل میں یہ خدشہ ہے کہ ان کی بات یہ کمپرومائز نہ ہو جائے. کاش یہ فیصلہ، یہ فیئر کامنٹ ہے میرا جانبدارانہ اور عدالت کی ایک ویل وشر کی حیثیت سے. دوسری بات، شامی صاحب نے پوچھا تھا فیس کا لینے دینا، تو میں نے شامی صاحب سے عرض کیا کہ یہ خدمت اور ایکسٹینشن آف سروس میری ذمہ داری ہے، اور فیس لینا کوئی اتنی ناگزیر نہیں ہے، ٹھیک، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. مگر حسین صاحب جو ہیں یہ رحیل کا، ان کے چہیتے ہیں بیرسٹر رحیل کامران شیخ صاحب، شامی صاحب کے، عمر صاحب کے کلاس فیلو ہیں. وہ جو اب بتائیں کہ عمر صاحب میرے پاس آئے تو میں کتنی فیس لوں ان سے، اور اگر حسین آ جائیں تو میں کتنی فیس لوں. یہ بات تو ٹھیک ہے سر. یہ تو اسی طرح گھر کی بات ہے نا. یہ بتائیے شروع میں ہمارے جو دو بہت سینئر جج ہیں، کیا تھوڑا توقف کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کا انتظار نہیں کیا؟ کیا کچھ اجلت کا شکار ہو گئے وہ، یا جذبات میں آ گئے؟ نہیں، میرے خیال میں جذبات میں نہیں آئے، بڑے دھیمے ہیں. عزت مآب جسٹس گلزار صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کے والد گرامی، ان سے بھی میری شرف نیاز بندی تھا. اسی طرح عزت مآب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب، ان کے والد گرامی میرے ساتھ 10 سال بار کونسل میں رہے. یہ بہت منجے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے جج صاحبان ہیں. میرے خیال میں میڈیا نے جو ایک فرینزی کریٹ کی اور عدالت کے اوپر ایک بہت غیر ضروری دباؤ جو ڈال دیا سیاسی قوتوں نے، تو ان نیک جج صاحبان نے نیک نیتی سے عدالت کے وقار کے تحفظ کے لیے میرے خیال میں ایک بونا فیڈے اپنی رائے قائم کی، اور اس میں آدمی بعض اوقات تھوڑی سی اجلت ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہی کامنٹ ہے کہ کاش یہ فیصلہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد آتا. ٹھیک ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ ادروائز پھر اس کا کوئی مجھے ریشنل سمجھ نہیں آتا. جی بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب، معروف قانوندان، ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت گفتگو تھے. شام صاحب، آخری سوال اسی معاملے سے جڑا. اب یہ جو جے آئی ٹی بنے گی، جو کل اس کی آخری تاریخ ہے، کل بن جائے گی، نام بھی آ گئے ہیں سامنے، ایف آئی نے بھی 3 نام دے دیے، نیب نے بھی، ایس سی سی پی نے بھی. اس جے آئی ٹی میں کچھ مزید ثبوت ہیں جو پیش کیے جائیں گے؟ تاثر تو کچھ بھی ملے. یہ تو خبریں جو آئی ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے. دیکھیں، جے آئی ٹی بنی اس لیے ہے نا، سپریم کورٹ ایک تفتیشی ادارہ نہیں ہے، اور اسی لیے بار بار وہاں کمیشن قائم کرنے کی بات ہو رہی تھی. اور کمیشن جو قائم ہوتا ہے، یا جے آئی ٹی بنی ہے، اس میں نئے ثبوت آ سکتے ہیں، شواہد آ سکتے ہیں، شہادتیں آ سکتی ہیں، اور ہمیں آپ اس کا دیکھیں انتظار کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے. جب اس کی رائے آ جائے، وہ ہم اس پہ اتفاق کریں یا نہ کریں، ہمیں اسے قبول کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، پروگرام وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک اور خبر، ایک بحیثیت قوم پاکستانی کے وہ فیصلہ تو ظاہری بات ہے. جی، ہمیں سب کو قبول ہونا چاہیے، اس قبولیت کے نتائج. بالکل ٹھیک. پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک بڑی اہم خبر تھی کہ سابق وزیر اعظم یوسف اظہر گیلانی صاحب، یاد ہوگا آپ کو، افتخار چودھری صاحب نے نااہل کر دیا تھا انہیں. ان کی جو 5 سالہ نااہلی کی مدت تھی وہ کل ختم ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کیونکہ سپریم کورٹ کی حکم کے مطابق خط نہیں لکھا تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا، ڈی سیٹ کر دیا، وزارت عظمیٰ ان کی چھٹ گئی. اصل میں بات یہ ہے، اس فیصلے کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ریفر ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہونا چاہیے. وہاں یہ بالکل ٹھیک. اور اب گیلانی صاحب دوبارہ سے پرعزم میں الیکشن لڑیں گے، اور اطلاع یہ 152 شجاع آباد سے وہ الیکشن لڑیں گے جو آنے والے الیکشنز ہیں. اجازت دیجیے ناظرین، ملاقات ہوگی آپ سے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.